محنت کرے، کوشش کرے۔ دنیا کے معاملے میں ہر آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ محنت کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں اس کے برعکس لوگ جو ہے کہتے ہیں، ان کو کہ نماز پڑھو، کہ جی دعا کرو، بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یا کہتے ہیں کہ دعا کرو ہمارے بچے نیک ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کوئی اسباب نہیں، کوئی ذرائع نہیں، جو راستہ ہے، ذریعہ ہے دین آنے کا وہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس کو نکر ٹائی شرٹ پہنا کے انگلش میڈیم سکول میں داخل کرواتے ہیں اور اس کو مسجد سے دور، مدرسے سے دور اور اللہ والوں کی مجالس سے دور، سیکولر اور بے دین لوگوں کے سپرد اپنے بچے کو کر دیتے ہیں، جو بے عمل ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں ہمارا بچہ نیک بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کوئی کیکر کا درخت لگاتا ہے اور کہے اس کو آم لگ جائے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا، کہتا جی مجھے دعا کرو، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ کہتا تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتا شادی تو ابھی نہیں کی، شادی کا تو ابھی ارادہ ہے، دعا کرو اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اسباب رکھے ہیں۔ دین بھی زندگیوں میں محنت کے ساتھ آتا ہے، اور سب سے اہم ذریعہ اور سبب زندگی کے اندر دین آ جائے وہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ جو آدمی نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، اچھی صحبت میں اچھے لوگوں کے ساتھ مجالست ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی عطر والے کے پاس بیٹھتا ہے، یا تو وہ اس کو کوئی ہدیہ دے دے گا، کوئی تھوڑا سا روئی کے ساتھ لگا کے اس کو عطر دے دے گا، یا یہ اس سے خرید لے گا، یا کم سے کم جب تک اس کے پاس بیٹھا ہے اس کو طرح طرح کی خوشبوئیں آتی ہی رہیں گی، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے برعکس آدمی جو غلط لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدمی کسی لوہار بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے کہ یا تو اس کو کوئی چنگاری اڑ کے کپڑوں میں پڑ جائے گی، کپڑے جل جائیں گے، یا دھواں تو کہیں بھی نہیں گیا، ہر وقت دھواں تو آتا ہی رہے گا، کپڑے کالے ہو جائیں گے۔ تو غرض کہ اس کو لوہار کے پاس بیٹھے گا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ جو آدمی غلط لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو غلط باتیں اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ اگر آتا ہے کہ کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ یہ آدمی کس ذہن کا ہے، کیسا ہے، تو اس کے یاروں دوستوں کو دیکھ لو جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، جیسے وہ ہے یہ بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اچھا آدمی زیادہ دنوں تک، زیادہ دیر تک برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور برا آدمی زیادہ دیر اچھے لوگوں کے پاس اس کی مجالست نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں
ہمارے حضرت کی مجلس میں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس میں جب ابتداءً آتے ہیں تو بالکل کلین شیف اور دنیا دار ہوتے ہیں، لباس بھی دنیا داروں کا اور شکل و صورت بھی ویسی ہی، لیکن تھوڑا عرصہ آتے رہتے ہیں تو ان کا لباس اور شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، نیک بن جائیں اور ہماری اولاد نیک بنے، تو اس کے لیے یہ ذریعہ اور سبب ہے، اس کو ہم اختیار کریں، اپنے رشتہ داری نیک لوگوں کے ساتھ بنائیں، اپنے تعلقات یاری دوستی پیار محبت اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ مجالست اور اٹھنا بیٹھنا رکھے۔ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پہ آتی ہیں تو بیٹھنے والے بھی اس سے محروم نہیں رہتے۔ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، تو جو آدمی ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ جب ان پہ اللہ کی رحمت اور بخشش متوجہ ہوتی ہے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کہ جب کوئی ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، جو فرشتے اس مجلس میں جمع ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جاننے کے باوجود بھی سب پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو، تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر تو اور بھی زیادہ آپ کا ذکر کرنے میں اور آپ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے اگر آپ کو دیکھ لیں تو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے فرشتوں بتاؤ کہ وہ کیا چاہتے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جنت مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ دیکھی تو نہیں۔ فرمایا کہ اگر دیکھ لیں تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پھر تو اور بھی زیادہ اس کے شوق میں، اس کے طلب میں لگ جائیں گے، ابھی بغیر دیکھے ہی ان کو اتنا شوق ہے۔ پھر فرمایا کہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے، دوزخ سے۔ فرمایا کہ جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ دیکھی تو نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اور بھی اس سے بھاگیں گے، اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کے سب کی مغفرت کر دی، ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ کسی کام سے وہاں قریب سے گزر رہا تھا، تو وہ بھی کسی کام سے آیا تھا، اس کا مقصد اس مجلس میں شرکت کرنا نہیں تھا، لیکن وہ بھی بیٹھ گیا اس مجلس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی بخشش فرما دی۔ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اچھے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گلستان میں لکھا ہے کہ ایک دن میرے ہاتھ میں خوشبودار مٹی آئی، خوشبو آ رہی تھی اس مٹی میں سے۔ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے، عبیر ہے، کون سی خوشبو ہے؟ تو اس مٹی نے مجھے زبان حال سے کہا کہ میں تو من گلے ناچیز بودم،
میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، میں پھولوں کے ساتھ ایک عرصہ تک رہی ہوں تو میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے جو آدمی چاہتا ہے میں اللہ والا بن جاؤں، نیک بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں، دین میری زندگی میں آ جائے، تو اس کو آسان طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، نیکی کی مجلس میں بیٹھے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھے، ان سے اپنا تعلق رکھے۔ تو یہ ہے زندگی میں دین آنے کا ذریعہ۔ جماعتیں، تبلیغی جماعت چلتی ہے، بہت سے لوگ اس میں جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بعض تو 3 دن لگا کے ہی جو ہے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ 3 دن نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، صبح دوپہر شام دین کی بات، اللہ کی بڑائی، آخرت کی بات ہوتی ہے، اتنا اثر لیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، آتا ہے حدیث میں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ قیامت کے دن بھی اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، بری مجلس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیں، اپنی اولادوں کو بھی اللہ والوں کی مجلس میں، مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کو بھیجیں تاکہ وہ بھی دیندار بنیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو ان کے ایک مرید نے خط لکھا دوسرے شہر سے کہ میرے اندر بہت تبدیلی آ گئی ہے اور میرے ذکر چھوٹ گیا، پھر خط لکھا تلاوت چھوٹ گئی، پھر لکھا کہ اب تو تہجد بھی اور نوافل بھی چھوٹ گئے، پھر ایک عرصے کے بعد لکھا اب نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو گئی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو ان کے بزرگ نے فرمایا کہ پیر صاحب نے اس کو جواب لکھا کہ لگتا ہے کہ تم نے اللہ والوں کی مجلس میں شرکت کرنا چھوڑ دی، نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے تم۔ تو اس نے جواب میں لکھا کہ ہاں آپ نے صحیح بات، مرض کو پہچان لیا ہے، میں آج کل کاروباری دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں، سیکولر بے دین لوگ ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اسی کا اثر ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو۔ رات ہی میں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو دنیا کی باتیں، پلاٹوں کی باتیں، دکانوں کی باتیں چل رہی تھی۔ میں نے کہا یار تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے بھی آپ نے ان باتوں میں لگا دیا، میرا اثر آپ پہ نہیں پڑا، آپ کا اثر میرے اوپر پڑ گیا۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی، اچھے لوگوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، کسی بزرگ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق رکھیں۔ الحمدللہ ہر زمانے میں اللہ والے، نیک لوگ، مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لاہور کے اندر ہمارے استاد محترم اور ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے چبرجی کے اندر، جامعہ محمدیہ مدرسہ ہے ثریا عظیم ہسپتال کی گلی کے اندر، وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں حضرت، اور اس کے بعد جمعے سے لے کر عصر تک اصلاحی مجلس ہوتی ہے، سوال و جواب، کہ لوگ اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ روحانی لحاظ سے جو بیماریاں ہیں، ان کون کون سی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں جو انسان کو دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ والے اس کے معالج اور طبیب ہوتے ہیں، اور
وہاں پہ یہی بات چلتی ہے کون کون سی بیماریاں ہیں۔ بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، جب ٹیسٹ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو یہ بیماری ہے اور بڑا نقصان ہو چکا ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ غلطی اس نے یہ کی کہ اپنی ٹیسٹ نہیں کروایا، تشخیص نہیں کروائی۔ تو اسی طرح روحانی بیماریاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور دین پہ چلنے میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کروں اور جنت میں جاؤں، لیکن روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ کروں لیکن میں کر نہیں سکتا، کیونکہ روحانی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے۔ جیسے بیمار آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا دنیا کا، اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر بھی بوجھ بن جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی روحانی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے وہ دین پر خود بھی نہیں چل سکتا اور دوسروں کو بھی دین پر چلنے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے مسلمان، لیکن بیمار ہے روحانی لحاظ سے۔ تو اس لیے اپنی روحانی بیماریوں کی تشخیص، اپنا ٹیسٹ کروانا اور اس کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے تاکہ آدمی غفلت کے اندر زندگی نہ گزارے، خدا نہ خواستہ ان بیماریوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے۔ دنیا میں تو دنیاوی جسمانی بیماریوں سے زیادہ بندہ مر جائے گا، اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن روحانی بیماریوں کے ساتھ جو جائے گا تو وہ بڑا نقصان ہے، جہنم میں چلا جائے گا، جنت میں جانا اس کا داخلہ رک جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔